بیماری جو اس دور میں تھی وہی بیماری آج کے دور میں ہے. اور اس دور میں جرم یہ بھی تھا وہ اپنے آپ کو اولیاء اللہ ابناء اللہ احباء اللہ کہا کرتے تھے. ہم اللہ کے ولی ہیں. ولیوں کے لیے اسپیشل ایک قسم قرار دی گئی تھی. یہودی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اولیاء اللہ من دون الناس, اللہ لوگوں کے علاوہ ہم ہی اللہ کے پیارے. اور آج کے دور میں بھی اولیاء کی خاص اسپیشل قسمیں ہیں. حالانکہ ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے, ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے, ہر کافر شیطان کا ولی ہے. ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے, اپنے اپنے درجات ہیں, اسٹیج ہے. لیکن ہم نے ولی کس کو بنایا ہے؟ جس میں سبز چولا پہنا ہے, لمبی لمبی مونچھیں ہو, منہ سے راڑ گرتی ہو, بڑے بڑے منکے تسبیحیں گردن میں ڈلی ہوئی ہوں, ہاتھوں میں بڑے بڑے انگوٹھیے ہوں ہیں, اور کچھ پہنا ہوا ہو تب بھی ٹھیک ہے, نہ پہنا ہو تو کنفرم رجسٹرڈ ولی ہے. یہ بیماری اس دور میں تھی فلاں ولی اللہ. یہی بیماری آج کے دور میں ہے فلاں ولی اللہ. یہی وہ کرتے تھے, یہی ہم کرتے ہیں. اللہ سے جھوٹی امیدیں وہ بھی لگایا کرتے تھے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, ہمیں تو چند دنوں کے لیے آگ چھوئے گی, وہ بھی کہا کرتے تھے. آج بھی کہتے ہیں. لاہور کے ایک شہزاد سیفی بریلوی آ رہے ہیں, میں ان کی کیسٹ سن رہا. وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب جہنم کے کنارے ایک خیمہ لگائیں گے. عبد القادر جیلانی جہنم کے کنارے پہ خیمہ زن ہوں گے, اور ان کے مریدوں میں سے جو جہنم میں جا رہا ہو چھین چھین کے جنت میں بھیجیں گے. صحیح بات آپ نہیں مانتے, لو میں آپ کو ایک اور بات دے دیتا ہوں. یہی ہے ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا اعلیٰ حضرت کی کتاب, اس کا صفحہ نمبر 170 ہے. 170 پہ کہتے ہیں, آئی نبی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سب سے بڑا مددگار. غوث اعظم سپرلیٹیو ڈگری ہے, لاسٹ اسٹیج. اور غوث اعظم کون ہے؟ اللہ. انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے بندے اور سب سے بڑا غوث اعظم اللہ عز و جل. کہا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں غوث اعظم کی کتاب میں, دفتر میں, رجسٹر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں. جو جو غلامی میں آیا ہے یا آئے گا سب موجود ہیں. اور حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے اللہ عز و جل نے مجھے ایک دفتر عطا کیا, جہاں تک نظر جاتی تھی اتنا لمبا دفتر تھا, اور اس میں قیامت تک کے میرے سارے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے. اور مجھ سے فرمایا اللہ نے وَأَبْجُوهُمْ لَكَ, اے غوث اعظم ان کا سارے مریدوں کو میں نے بخش دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس کے پاؤں کی جوتی ایک طرف ہو, کائنات کے سارے لوگ ایک طرف ہو, محمد کریم ایک پردے میں ہو, کائنات ایک پردے میں ہو, تو ساری کائنات مل کے نبی کے برابر ہو سکتی. وہ نبی کہہ رہے ہیں پھوپھی عمل کرنا, چچا عمل کرنا, قریشی عمل کرنا, فاطمہ عمل کرنا. رب نے پکڑ لیا تو میں چھوڑا. یہی کام وہ کرتے تھے, امیدیں لگاتے تھے, جھوٹی امیدیں اللہ کے ساتھ. یہی کام آج کے دور میں ہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے اس دور کے مجرم. اور یہی کام ہم کرتے ہیں. عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے نبی آخری لمحات میں چہرے سے چادر اتارتے ہیں, پھر ڈالتے ہیں, اور ان لمحات میں فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے یہود و نصارا پر اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. ایک روایت میں ہے اللہ قتل کرے, ہلاک کرے یہود و نصارا کو, انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بھی بنا دی. وہ بناتے تھے تو کیا ہمارے اجمیر میں سجدے نہیں ہوتے, لاہور کی حویلی میں سجدے نہیں ہوتے, ملتان کے شاہ شمس میں سجدے نہیں ہوتے؟ قبروں پہ چراغ جلانا یہ اس دور کے مشرکوں کا کام تھا. کیا آج کے دور میں چراغ نہیں جلتے؟ دبا کے بیٹھا تعویذ دیتا ہے, 100 روپے اپنے جیب میں ڈالتا ہے, کہتا ہے 100 مجھے دے دے, 1.25 روپے کا تیل جو ہے وہ دبا کے چراغوں میں جاتا ہے. چراغ جلتے ہیں یا نہیں جلتے؟ اس دور کے اندر بھی چراغ جلایا کرتے تھے. سوچو عقل کے اندھو, اگر واقعی یہ قبر والا ولی اللہ ہے, کنفرم اللہ کا ولی ہے, اس کی قبر میں تیرے چراغ کے ضرورت ہے؟ یہ تو ویسے ہی جنت کا باغ بن چکا. اور اگر یہ مجرم تھا تو اس کی قبر میں جو جہنم کا اندھیرا ہے تیرے چراغ سے وہ دور. میں نے کئی قبروں کو دیکھا, اوپر پنکھا چل رہا ہے, قبر کے اوپر قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے. میرا جی آیا ان کو پیغام دوں کہ پنکھا تو چلا دیا, قبر میں سوراخ تو کر دو, ہوا اندر کیسے جائے گی؟ اگر یہ ولی ہے تیرے پنکھے کی ہوا کی ضرورت نہیں, قبر جنت بن گئی ہے. اور اگر یہ
ولی نہیں ہے جہنم کی آگ کو تیرا پنکھا ٹھنڈا. یہ جرم وہ کیا کرتے تھے اور یہی جرم آج کے دور میں کیا جاتا ہے. ابن عباس کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر, قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اور ان پہ چراغ جلانے والوں پر. اور اگر چراغ جلانے والا اس امید سے چراغ جلاتا ہے کہ یہ بابا راضی ہو کے ہمیں کچھ دے گا تو یہ شرک ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا. قبروں پہ میلہ لگانا اہل جاہلیت کا طریقہ تھا. وہ قبروں پہ میلہ لگاتے تھے, عید مناتے تھے, اجتماع عام کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر میں میلے نہ لگانا. لیکن انڈیا پاکستان والوں کو معلوم ہوگا چندریاں چھپتی ہیں میلوں کی, 360 دن ہے, دن ختم ہو جاتے ہیں میلے اور عرس ختم, ایک دن میں 5 تاریخیں آ گئی. یہ میلے لگانا اس دور کے مجرموں کی عادت تھی جو آج کے دور کے اندر موجود ہے. اسی طرح قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا اس دور کے مجرموں کا کام تھا, آج بھی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ, میری نماز روزہ, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, میری ایک چیز اللہ کے لیے ذبح کرنا, عبادت کرنا, یہ ذبح عبادت ہے خالص اللہ کی. اور آج بابا جی کی قبر میں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے بکری کی نیاز یہاں جمع. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ایک مکھی کی وجہ سے شخص جہنم میں گیا, ایک مکھی کی وجہ سے شخص جنت میں گیا. کہا مکھی کا کیا چکر ہے؟ کہا 2 مسلمان گزر رہے تھے ایک ایسی جگہ سے جس قوم کے بت کا میلہ تھا. انہوں نے کہا تھا لگو شیء نذرانہ دے کر جاؤ. کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہودیوں نے کہا مکھی مار کے دے دو. ایک مکھی ماری, کہا نظر اللہ نے آزے حسین بنو شیر بنا حسین, حسین کے نام سے بھی ہمارے یہاں سبھی لگتی ہے, محرم میں لکھا ہوتا ہے پانی پینے والے یاد کر پیاسے حسین کو. ایران میں لکھا ہوتا ہے بنو شیر بنا حسین, حسین کے نام سے بھی ہو. یہ سبیل حسین, یہ سبیل علی, یہ سبیل فلاں. اس نے مکھی ماری اور دے دی, فخر سبیلہ راستہ چھوڑ دیا, داخل النار, یہ جہنم میں گیا. دوسرے سے کہا تو بھی مکھی مار, تیز پیر کے نام پہ کہا مکھی مخلوق ہے اللہ کی, اس کو قربان کروں گا تو اللہ کے لیے کروں. قتل کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ادھر یہ قتل ہوا, ادھر جنت میں داخل ہو گیا. اب سوچو جو مکھی دے قبروں پر پیر کی رضامندی کے لیے وہ جہنم میں جائے, اور جو ریشمی چادر چڑھائے, یہ چادر ہے بابا اجمیر والے کی, جو پھول چڑھائے یا ارک کے گلاب سے قبروں کو غسل دے تو وہ ماشاءاللہ ایک جنت میں جائے گا نا. تو اگر پھول دینے والا جنت میں جائے گا تو مکھی والا جہنم میں سے کہہ سکے گا بابا میرا کی قصور ہے, میرا کیا جرم ہے, میں نے تو مکھی دی. یہ بیماری بھی اس دور کے مجرموں کی تھی اور یہی بیماری آج بھی موجود ہے. اس دور کے کفار کی بیماری وہ بزرگوں کے آثار سے تبرک لیا کرتے تھے, آج کے اندر بھی موجود ہے. ہر آپ لاہور چلے جائیں, بادشاہی مسجد کے اندر رسول اللہ کی پگڑی بھی ہے, رسول اللہ کا عصا بھی ہے, آپ کے بال بھی ہیں, آپ کی جوتی بھی ہے. اور آج سے 3 سال پہلے وہ لاہور میں چوری بھی ہو گئی. اللہ بتا مسجد میں تھا باقاعدہ اشتہار چھاپے الیاس قادری کے ماننے والوں نے, طاہر قادری کے ماننے والوں نے کہ رسول اللہ کی جوتی چوری ہو گئی, یہ بڑے مجرم ہیں جو رسول کی جوتی لے گئے. میں نے وہاں ایک درس میں کہا تھا کہ تم کہتے ہو اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں, سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور جب نبی حاضر ناظر آتے جاتے ہیں تو کیا ننگے پاؤں گھوم رہے, جوتی تو پہنی بھی ہوگی, یہ تو کس کی لائق. اس دور کے مجرم بھی بزرگوں کے تبرکات سے, ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں سے برکتیں لیا کرتے تھے, اور یہ جرم آج کے دور میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم کی روایت ہے, جاہلیت کی 4 چیزیں میری امت میں باقی رہیں گی جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے. حسب میں فخر کرنا, میں سید ہوں, میں شاہ صاحب ہوں, میں چودھری ہوں, میں شیر ہوں, میں پٹھان ہوں. یہ حسب میں فخر اس دور میں تھا. آج بھی سید کی بیٹی بوڑھی ہو کے گھر میں مر جائے گی, اس کا رشتہ پڑھائی کو نہیں ملے گا. راجپوت کی بیٹی گھر میں بوڑھی ہو کے مر جائے گی, اس کا رشتہ جٹ کو ہم سید ہیں, سادات کی بیٹی امی کے گھر, امتی کے گھر میں کیسے جائے؟ یہ بھائی ظلم ہے جو اس دور کے مجرم کیا کرتے تھے. آج کے دور کے اندر بھی ایسے مجرم ہیں, خاندان میں ملیں گے تو کریں گے, وگرنہ بوڑھی کر کے ماریں گے, خاندان سے باہر نہیں. اسلام کا طریقہ نہیں. دوسرا نسب میں تانا مارنا. اس دور میں وہ مجرم نسب میں تانا مارنا, یہ میراثی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمین ہے, یہ مسلی ہے, یہ تیلی ہے, یہ موچی ہے, یہ کمہار ہے, یہ فلاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عمر بن خطاب کہا
سید بلال کو سید ابو بکر نے آزاد کروایا. ابو بکر سردار نے سردار بلال کو آزاد کروایا. یہ بیماری بھی ادھر سے آئی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا یہ بھی کفار کا طریقہ کار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, پانی میں سجدہ کیا, فرمایا اس کی بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے, کچھ مسلمان ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ کیا چکر ہے, بارش سے کافر مسلمان. کہا جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی اسما کو بھی مومن وہ تو مومن, اور جس نے کہا یہ فلاں ستارے کی کرپا ہے تو وہ کافر. ہمارے یہاں بھی ہے کہ نہیں علم نجوم تخت شناسی ہے. آپ کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے, آپ کا ستارہ فلاں برج سے ملتا ہے. یہ علم نجوم پر ایمان و اعتقاد ہمارے معاشرے میں اسی دور کا آیا ہوا ہے, اسی دور کا یہ کفر موجود ہے, اسی معاشرے کا ظلم ہے جو آج ہمارے یہاں ہے. ہاتھ کی لکیریں موڑتی ہیں, ستارے موڑتے ہیں, برج بولتے ہیں, اس کے مطابق زندگی گزارو. اخبار سنڈے میگزین میں اشتہار چلتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. علم نجوم کی بنیاد پہ جو تمام جادوگری ہے, شیطانی عمل ہے, یہ بھی اس دور کی بیماری ہے جو آج موجود ہے. اسی طرح نوحہ کرنا, ماتم کرنا, بال کاٹنا, سر بیچنا, بنیاد کاٹنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مل کے مر گئی قیامت کے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی تاپ کھول کا کتا ہوگا اور خارش کی کنیز ہوگی. سناؤ ذرا 9 محرم کو پیٹنے والوں کو, یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. جس سینے میں بغض ہو صدیق و فاروق کا ہے یہی بہتر وہ سینہ سدا پشتا ہی رہے. یہ نوحہ اس دور کا جرم تھا اور آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر اس بری عادت سے اس برے عمل سے بچائے جو اس دور میں تھا اور آج کے دور میں موجود ہے. ہمیں خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا. جس کھانے پر فاتحہ کیا گیا کیا اسے کھانا جائز ہے؟ قرآن و حدیث سے دلائل دیکھیں, وضاحت کریں. جس کھانے پر فاتحہ نہیں, یہ فاتحہ پڑھنا, کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ عمل بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو یہ مردود ہے. اچھا کچھ لوگ کہیں گے بڑا عجیب بولتی ہے, قرآن پڑھنے کو بدعت کہہ رہا ہے. فقہ ہی پڑھی نا, قرآن نہیں پڑھا گیا, یہ کیسے بدعت ہوگی؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں بولو, یہ آپ کو مل جائیں گے لیکن توجہ تھوڑی سی میری طرف. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے. اگر اس رکعت میں 3 سجدے شروع کر دیے جائیں تو تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا نا,